بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہڈی سے سننے کی استطاعت عطا کی اور چربی سے دیکھنے کی استطاعت عطا کی، گوشت کے ٹکڑے سے بولنے کی استطاعت عطا کی۔ عزیزان گرامی، وہی خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اوصیکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے اس بات کی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی 3 حصے کریں، 2 عورتیں ہوں 1 مرد ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہے 4 حصے کریں گے، 2 حصے مرد کو ملے گا اور ایک حصہ عورت کو مل جائے گی۔ عورت کا اسلام میں بڑا مقام ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب مریم کی صداقت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم تجھے اللہ نے چنا ہے اور تجھے اللہ نے پاک اور طاہرہ قرار دیا ہے، اور اللہ نے تجھے عالمین کے عورتوں میں سے انتخاب کیا ہے، اور یہی مریم ایک عورت ذات ہے، لیکن ایسے نبی کو جنا کہ بچپنے میں اس گوشت کے ٹکڑے سے قوت گویائی کے ذریعے بولنے لگتے ہیں، اس گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے بولنے لگتے ہیں۔ اس وقت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے، کیسے گواہی دے دے گا؟ جو گہوارے میں بچہ ہو وہ کیسے گواہی دے دے گا؟ کتنا کریم پروردگار ہے، بس اچانک حضرت ایسا بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تمام لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی، تو ایک عورت نے یعنی ایک نبی کو جنا، جس کو ایسا روح اللہ کہا جاتا ہے، جو باپ کے بغیر ماں نے اولاد کو جنا، اور ایسا نبی کہ جو آندوں کو بینائی اذن خداوندی سے عطا کرتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، معاشرے میں لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو جوتی سمجھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے جس طرح ہم 2 مہینے کے بعد جوتی کو تبدیل کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہے ہم عورت کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً جوتی کے ساتھ نسبت دینا ناانصافی ہے، جوتی کے ساتھ نسبت دینا ناانصافی ہے۔ عام انسان تو جوتی کے ساتھ نسبت دے سکتا ہے، لیکن جس کا شعور بیدار ہو، جو فہم رکھتا ہو، جو عقل رکھتا ہو، وہ اپنی بیوی کو کبھی، اپنی زندگی کے ساتھی کو کبھی بھی جوتی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیے ازواجا، جوڑوں میں خلق فرمائے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت خلق فرمایا، تاکہ اس سے زندگی کا سسٹم صحیح طریقے سے چلے۔ جس بندے کی شادی نہ ہو نا، وہ عمر کی آخر تک جب پہنچتا ہے نا، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے شادی نہیں کی۔ کراچی میں ایک بزرگ سے اتفاق ہوا، بلتستان سے ان کا تعلق تھا، تقریباً 85-80 سال کا تھا، اور کھرما سے ان کا تعلق تھا۔ کہہ رہا تھا میں بس راتوں میں نمازیں ہی پڑھتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کی اولاد نہیں ہے؟ آپ کی اولاد نہیں ہے؟
وہ کہنے لگے میری غلطی یہ ہو گئی، میں نے شادی نہیں کی۔ میں نے پوچھا جناب علی تو پھر آپ کیا کرتے رہے؟ کہنے لگے پہلے مجھ سے چھوٹے بھائی کی میں نے شادی کی، اس کے بعد اس سے چھوٹے والے بھائی کی شادی کی، ان کے بیٹے ہیں جوان ہو گئے ہیں، لیکن میری یہ حالت ہے چونکہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دی۔ میں نے یہ سوچا کہ میری اپنی ذات سے پہلے بھائی کی شادی ہو، بھائی کو سکون ملے، بھائی سکون کی زندگی گزارے۔ اس کے بعد جب اس کی شادی سے میں فارغ ہوا تو دوسرے کے شادی کے بارے میں نے سوچا کہ دوسرے بھائی کی شادی کروں تاکہ یہ بھی سکون کی زندگی بسر کرے۔ اس مخلص بندے نے دونوں بھائی کی شادی کروا دی، بچے پیدا ہو گئے، ان کے بچوں کو خیال رکھا، ان کے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا رہا، لیکن خود غرض بھائی اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، اور وہ زندگی گزارتے گزارتے 80 اور 85 سال کی عمر تک پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد اس نے کیا شادی کرنی ہے؟ کبھی خراسان میں پہنچتا ہے تو کبھی انچولی میں پہنچتا ہے، کبھی گلشن اقبال میں پہنچتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کی ایک مختصر سا واقعہ اور قصہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، بھائی حضرت امام حسین اور حضرت عباس بھی بھائی تھے۔ جب عباس علمدار دنیا میں تشریف لائے نا، آنکھیں بند کر کے رکھے، جناب ام البنین نے عرض کیا مولا علی سے، بیٹا تو اللہ نے عطا کی ہے لیکن آنکھیں کھولی نہیں۔ علی نے فرمایا جو آسمانوں کے راستوں کے بارے میں جانتا ہے، جو زمینوں کے راستوں کے بارے میں جانتا ہے، وہ علی اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں نہ جانے؟ فرمانے لگے میں سمجھ گیا، حسین کو بلا لو، حسین کو بلا لو۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تو حضرت عباس آنکھیں کھولے بغیر اپنے دونوں ہاتھوں کو امام حسین کی طرف بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں ابھی تشریف لائیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو امام حسین کی طرف ایسے بڑھاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں شاید اس کا مطلب یہی تھا، آقا آنکھیں تو بعد میں کھولوں گا لیکن پہلے میرے ہاتھوں کا نذرانہ قبول کیجئے، پہلے میرے ہاتھوں کا نذرانہ قبول کیجئے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے سب سے پہلے جو نظارہ کیا ہے نا، وہ مظلوم کربلا کے مبارک چہرے کا نظارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو زیارت کی ہے نا، وہ مظلوم کربلا کی ہے۔ اور عباس ایسا وفادار کیوں نہ ہو، کیونکہ عباس کی ماں بھی تو بڑے کمال کی تھی نا، عباس کی ماں بڑے کمال کی تھی، ہر وقت یہی نصیحت کیا کرتی تھی، عباس حسن اور حسین کے سامنے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا۔ عباس یہ آقا زادے ہیں، شہزادی کے بیٹے ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کی ہر وقت خدمت کے لیے فوکس سے رہنا ہے۔ تبھی تو حضرت عباس نے کبھی بھی بائی کہہ کے نہیں پکارے امام حسین کو، ہر وقت آقا یعنی اپنے کو ایک غلام تصور کرتے ہوئے عباس نے زندگی گزاری۔ یہ ہوتی ہے ماں کی تربیت۔ ماں گھر کا رونق ہے، ماں ہو تو اس گھر میں خوشیاں ہوتی ہے، ماں ہو تو وہ اپنے بہوؤں کو کنٹرول میں رکھتی ہے، اپنے گھر کے نظام کو درست کر کے چلاتی ہے۔ لیکن جس گھر میں ماں نہ ہو نا،
بھائی شادی کر کے اپنی بیویوں کو گھر میں لے کے آئیں تو اس گھر کا نظام کچھ اور ہوتا ہے، چونکہ اس گھر میں ساس موجود نہیں ہے۔ بیٹوں کی بیویوں کو چلانے کے لیے ایک ساس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ساس اچھی ہو تو گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سدھری ہوئی سلجھی ہوئی ماں ہے، اس کو احساس ہے بہو کی کیا کیا ضرورتیں بہو کو پیش آتی ہے، اس کی ہر ضرورت کو وہ فراہم کرتی ہے، اور یہ بھی جانتی ہے ایک اچھے شوہر کو اچھی بیوی کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، اس چیز کا بھی وہ احساس رکھتی ہے۔ اور اپنے بچوں کی وہ اچھی تربیت کرتی ہے، چونکہ وہ جانتی ہے کہ بیٹی کو کس طرح کی نصیحتیں کرنی ہے، بیٹے کو کس طرح کی نصیحتیں کرنی ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو ہر غلط سوسائٹی سے روک سکتی ہے، ہر برائی کے بارے میں نصیحت کر سکتی ہے، ہر برے کام سے روکنے کی کوشش کر سکتی ہے، اچھائی کی طرف لے کے آ سکتی ہے، معاشرے کے حالات سے آگاہ کر سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ماں ایک عظیم ہستی ہے، جس کی ماں ہو نا، اگر وہ سچے دل کے ساتھ اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جس کی ماں چلی جائے تو دعاؤں کی قبولیت کا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ جس وقت ماں ہے، آپ جتنی بھی خدمت کرتے ہیں ماں کی وہ کم ہے، لیکن اگر آپ خدمت بھی نہ کر سکے نا، پھر بھی وہ ماں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گی۔ اس ماں کی دعاؤں کے اثر سے آپ کی مشکلات ٹل جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، عورت ایک مقدس ہستی ہے اگر اپنے حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارے۔ آپ کو یاد ہوگا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے لایا گیا نا، تو حضرت موسیٰ نے فرعون کے چہرے پہ ایک زور کا تمانچہ لگایا تھا، فرعون غصے میں آنے لگ گیا۔ یہ عورت کا کردار دیکھیں، میں اسے قتل کروں گا، بیوی کہتی ہے نہیں، یہ بچہ ہے، بچہ، اس کا امتحان لے لے اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا ہے۔ ایک تھال پہ، پلیٹ پہ انگارے کو رکھیں، دوسرے پہ لال اور جواہر کو رکھیں۔ اگر یہ عقل و شعور رکھتا ہے تو لال و جواہر کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھا لے گا، نہیں ناسمجھ ہے تو انگارے کو ہاتھ میں اٹھا لے گا۔ نبی کو کیسے بچاتی ہے عورت؟ جناب آسیہ دل میں ایمان رکھتی تھی، خدا کو تسلیم کرتی تھی، موسیٰ کو تسلیم کرتی تھی، جتنے نبی آئے تھے ان سب پہ ایمان رکھتی تھی، لیکن ایمان بالغیب ہے، اظہار نہیں کر سکتی۔ جیسے رکھا نا، حضرت موسیٰ نے لال جواہر کی طرف ہاتھ کو بڑھانے لگے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی سے لا کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کرنا ہے۔ نبی مکمل عقل رکھتا ہے، عقل کل رکھتا ہے۔ ظاہری بات ہے، عقل اور بے عقلی کی آزمائش ہو تو نبی کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ نبی نے
جواہر کی طرف ہاتھ کو بڑھا لیا، جبریل نے ہاتھ کو انگارے کی طرف دھکا دے کے ادھر پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ نے انگارے کو اٹھا کے اپنے منہ میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان اتنی فصیح اور بلیغ نہیں تھی، چونکہ بچپنے میں انگارے کی وجہ سے اس انگارے کا اثر ہوا تھا۔ اور آسیہ کہتی ہے فرعون میں نے کہا تھا نا یہ بچہ ہے، اگر یہ عقل و شعور رکھتا نا تو لال جواہر کی طرف ہاتھ بڑھا لیتا۔ کیسے بچائی عورت نے اللہ کے ایک نبی کو؟ نہیں تو فرعون جیسے ظالم نبی کو قتل کر دیتا۔ یہ ہے نبی، وہ عورت کا کردار ہے۔ آ جائیں آپ حضرت اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ کی طرف آ جائیں۔ ماں کو اسماعیل سے اتنی محبت، مینا کے اس میدان میں بچہ پڑا ہوا ہے، پیاس اتنی لگی ہوئی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، لیکن ماں کوشاں ہے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھا لے۔ 7 چکر ماں نے کاٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عورت کا یہ عمل پسند آیا اور آج تک یہ عمل جاری ہے۔ اگر اس عمل کو کوئی بجا نہیں لائے تو پھر اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں مرد کو خلق کر دیا ہے باہر کی دنیا کے لیے، آؤٹ آف گھر کی یہ کمالیں، یہ باہر سے رزق اکٹھا کرے، یہ باہر کے معاملات کو انجام دے، عورت کو خلق فرمایا یہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، یہ اپنے گھر کے ماحول کو صاف رکھے، یہ اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک رکھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کسی بچی کا رشتہ بھیجنے سے پہلے اس کی ماں کا کریکٹر دیکھو، اس کی ماں کا کریکٹر دیکھو کہ بچی کی ماں کا کریکٹر کیسا ہے۔ باپ کا نہیں کہا ہے، ماں کا کہا ہے۔ اس کے بعد اس دن میں نے حضرت آیت اللہ حافظ صاحب سے سنا، وہ فرماتے ہیں ماں کے کریکٹر کو بھی اور اس کی نانی جو ہے ماں کی والدہ ہے اس کے کریکٹر کو بھی دیکھو، اس کے بعد جو ہے رشتہ طے کرو، بچی کے کریکٹر دیکھ کے رشتہ طے کرو تو وہ آپ کو پھول ہی گھر میں پیدا کرے گی، اس پھول سے پورے معاشرے میں خوشبو آ جائے گی، چاہے خمینی کی شکل میں ہو، چاہے حسن نصر اللہ کی شکل میں ہو، چاہے عارف الحسینی کی شکل میں ہو، پوری ملت کو اس پھول سے خوشبو آ جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، جب پھول کہا نا، مولا علی علیہ السلام کا ایک کلام مجھے یاد آتا ہے، نہج البلاغہ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، عورت ایک پھول ہے، پھول جس طرح کا بھی ہو اس سے خوشبو آتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ فرما دیا کہ عورت ایک پھول کی طرح ہے، جس طرح اس پھول کو اپنے وقت پہ چنو گے نا تو وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر اس کا وقت ختم ہو جائے نا اس پھول میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو وقت پہ رشتہ انسان کو طے کرنا چاہیے۔ اور روایت میں یہ آیا ہے، اگر پہلے جو رشتے کے لیے بندہ آئے نا، اگر وہ ایمان ہو، ایماندار ہو اور مسلمان ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، محرمات الہی سے بچنے والا ہو، تو یقیناً آپ جو ہے اس رشتے کو فوراً قبول کرو، نہیں تو فساد برپا ہوگا، نہیں تو معاشرے میں
فساد برپا ہوگا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی مومن سے محبت رکھتا ہے، مومن کو مایوس نہیں کرنا ہے۔ اگر مومن کو مایوس کرو گے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، جس گھر میں ساس موجود ہے نا، اچھی ساس، اس گھر کا نظام سیٹ رہتا ہے، اس گھر کا نظام اچھا رہتا ہے، اس گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے۔ لیکن جس گھر میں ساس نہ ہو نا، تو بہوؤں کی مرضی ہوتی ہے، کبھی کیا ہے، کوئی اپنی مرضی چلاتی ہے تو کوئی اپنی مرضی چلاتی ہے۔ بیچ میں جو کمزور بہو ہے وہ ہر قسم کے مظالم کو، ہر قسم کے ظلم کو وہ سہتی ہے تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور عورت کو بھی چاہیے اپنے میاں کی عزت کرے، عورت کو بھی چاہیے اپنے میاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے معاون بن جائے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے ضرورت سے زیادہ مرد کو تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے، جو اس کی بساط سے عور ہو کے طلب نہ کرے۔ چونکہ اسلام کیا فرماتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ تعادل سے پیش آؤ، مساوات سے پیش آ جاؤ، انصاف سے پیش آ جاؤ۔ اب ایک باپ ہے، ساس نہیں ہے یا بائی ہے، تو بائیوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو مساوات کے ساتھ رکھیں۔ جب مساوات کے ساتھ رکھیں گے تو پھر اختلافات نہیں ہوں گے، پیار و محبت کی زندگی ہوگی، تو ماحول بھی اچھا ہوگا، بچے بھی اچھے ہوں گے۔ اور جو لوگ گھروں پہ بیویوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں، اس کا منفی اثر آپ کے بچوں پہ پڑ جائے گا۔ کل بچوں کی شادی ہوگی تو وہ بھی اسی طرح، ہمارے باپ کی سیرت یہ تھی کہ ہماری والدہ سے لڑتے تھے، ہم بھی اسی طرح لڑ کے زندگی گزاریں گے۔ اور بچیاں یہی سمجھیں گی میرے ماں باپ لڑتے تھے، لہٰذا مجھے لڑ کے اپنے حقوق کو لینا پڑے گا۔ اس طرح سے معاشرے کے اندر کیا ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو نظام ہے وہ نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ لہٰذا جس طرح ماں نعمت ہے، اسی طرح ساس کا بھی ہونا ایک قسم کی نعمت ہے۔ ساس اچھی ہو تو بہو خود بخود مرتے ہوئے اچھی بن جائے گی۔ ساس سمجھتی ہے کہ اس بہو کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے، اس بہو کے ساتھ